بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعداد و شمار کی سچائی کو اپنی پالیسیوں کا مرکز بنانا ہوگا۔ ہر سروے، ہر مردم شماری اور ہر رپورٹ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہمیں اس ڈیٹا اور ان رپورٹوں کو محض لائبریریوں اور فائلوں کی زینت نہیں بنانا، بلکہ اپنے قومی فیصلوں کی بنیاد بنانا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم ڈیٹا کو فیصلہ سازی کی بنیاد بنائیں گے تاکہ پاکستان ایک منظم، مستحکم، ترقی کے ذریعے خوشحال اور مضبوط ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پر اترے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لیکن شیئرنگ کریں۔ جو نیم آف دا گیم ہے از شیئرنگ۔ ہمارے سرکاری شعبے میں ایک پوزیسونیس کی بیماری ہے، اور میں آپ کو اس کی سب سے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ میں جب امریکہ سے پڑھ کر آیا تو میں نے 1 سال کے لیے، چیئرمین تھے ڈاکٹر اختر حسن صاحب، گھی کارپوریشن اس وقت بالکل نوز ڈاؤن تھی، تو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور کام کریں۔ تو میں ان کی ٹیم کا حصہ بنا اور ہم نے اسے ٹرن اراؤنڈ کیا۔ لمز کا کیس اسٹڈی ہے اس پہ۔ لیکن جب ان کی ٹرانسفر ہوئی تو میں نے ریزائن کر دیا، چونکہ میں تو کوئی نوکری کرنے نہیں گیا تھا، ان کی ٹیم میں گیا تھا۔ تو میں نے اپنے پی ایس کو، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مینیجر ہے، اس کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا کہ ذرا جا کے پتہ کرو میری ڈیٹ آف جوائننگ کیا تھی، کہ وہ 1 سال ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا مجھے۔ تو وہ آدھے گھنٹے بعد ہنستا ہوا واپس آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سر وہ مینیجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے۔ یعنی کہ میری اپنی ڈیٹ آف جوائننگ وہ کمپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن۔ تو یہ جو کانفیڈینشیلٹی سنڈرم ہے نا، اس سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا اور آئے گا۔ تو ہم وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا سانپ بن کے۔ تو ہمیں شیئرنگ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس سے آپ کی طاقت گھٹے گی نہیں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے، آپ ایک ایکو سسٹم کو توانا کریں گے جس میں آپ کی جو اہمیت اور آپ کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔ جی 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 این ایف سی اور جو پاپولیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس حوالے سے کچھ کہیں؟ ہاں جی بتائیں، سوال کر لینا۔ ابھی جو آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بڑا خطرناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آبادی میں ہم اضافے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ این ایف سی فارمولہ ہے جو 82% وزن صوبوں میں آبادی کو دیتا ہے، جس کی بنیاد پہ وسائل تقسیم ہوتے ہیں۔ اب اگر صوبے کو 82% وسائل اس بنیاد پہ ملنے ہیں کہ اس کی آبادی کتنی ہے، تو اس کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنی آبادی کو کم کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ہمارے این ایف سی ایوارڈ میں، جیسا کہ دوسرے ممالک میں ڈیموگرافک ایفیشنسی کو ایک انڈیکیٹر کے طور پہ شامل کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آبادی کے اضافے کو روکتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی بلکہ انعام ملے گا۔ تو ہم نے اس بنیاد پہ وزیر اعظم کو اور وزارت خزانہ کو وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے تجویز دی ہے کہ این ایف سی کے اندر جو ہمارا مروجہ فارمولہ ہے اس کو پروگریسو بنایا جائے۔ ہمارا موجودہ فارمولہ صرف 2 بنیادوں پہ وسائل کی تقسیم کرتا ہے، جو 2 بڑی بنیادیں ہیں، ایک آبادی کتنی ہے اور دوسری غربت کتنی ہے۔ لہٰذا اگر آپ غربت بھی کم کریں گے پھر آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا غریب رہنے میں بھی فائدہ ہے اور آبادی بڑھانے میں بھی فائدہ ہے۔ تو یہ کوئی ترقی کا پروگریسو فارمولہ نہیں ہے، بڑا ریگریسو فارمولہ ہے، اور اسی لیے ہم نے تجویز دی ہے کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں نئے پروگریسو انڈیکیٹرز لے کر آنے چاہیے کہ کسی صوبے نے کتنی فارسٹیشن کی ہے، تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کو کس طرح نبٹ سکتے ہیں۔
کس صوبے نے ٹیکس ریونیو میں کتنا اضافہ کیا ہے، کس صوبے نے آبادی پہ قابو پانے کے لیے کیا کیا ہے، اور کس صوبے نے دیگر سماجی شعبوں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے، تاکہ ایک مثبت مقابلہ پیدا ہو صوبوں کے اندر کہ اگر انہوں نے مزید وسائل حاصل کرنے ہیں تو انہیں ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں بھی ایکسیل کرنا ہوگا۔